میری بات کی سمجھ آئے تو گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لینا. بات کی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اگر سمجھ آئی ہے، نہیں مجبور ہو کر انہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں، مسرور ہو کر اور جھوم جھوم کر اپنے نانا کے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں. بے بس نہیں تھے کربلا والے، بے بس نہیں تھے. ارے انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خاطر اپنے لال، اپنی جانیں، اپنی جوانیاں، اپنا بچپنا، اپنی بزرگی، اپنا سیادت، اپنی شرافت، اپنی کرامت، اپنی ہر چیز قربان کی. کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر کی. اہل بیت کا کام تھا، سو یہ اہل بیت ہی کر گئے. جتنا بڑا حسین کا نام، جتنی بڑی حسین کی نسبت، جتنی بڑی حسین کا اعلیٰ نسب اور حسب، اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہونا چاہیے تھا. سو ہو گیا. یاد رکھیں، میں حدیث حضرت کی نظر کر رہا ہوں، آپ سمجھ کیجئے. فرمایا ما اوذیہ نبی قطو ما اوذیتو، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی قوم کی طرف سے ستایا گیا. ہر نبی کو قوم نے ستایا، ظلم کیا. فرمایا لیکن جتنا میں مصطفیٰ ستایا گیا ہوں، کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا. اب آئیے اس طرف، جب میرے نبی سب نبیوں میں اعلیٰ اور آپ کا کی آزمائشیں بھی سب نبیوں سے اعلیٰ اور آپ کا ستایا جانا بھی سب نبیوں سے زیادہ، سو نبی کی اہل بیت کا درجہ بھی تمام انبیاء کی اہل بیت سے اعلیٰ. نبی کے اصحاب کا درجہ تمام نبیوں کے اصحاب سے زیادہ. سو حسین پاک میرے نبی کا نواسا، سو نبی کی اتباع میں اور نبی کی عنابت میں اور نبی کی جو ہے وہ اتباع میں اب چاہیے تھا، تقاضا کرتی تھی یہ نسبت مصطفیٰ، تقاضا کرتی تھی یہ جو ہے وہ حسب مصطفیٰ اور نسب مصطفیٰ کہ جس طرح نانے کی مثل کوئی نہیں، اس طرح نانے کی جیسا ستایا بھی کوئی نہیں گیا. اس طرح کائنات میں اس وقت 61 ہجری میں حسین جیسا بھی کوئی نہیں تھا. حسین جیسا امتحان بھی قیامت تک اب کسی اور کا ہو سکتا. ایک باری کہہ دو سبحان اللہ. وگرنہ خیانت کرتے ہو 10 دن محرموں میں بیان کر کے، جھوٹ بکتے ہو اکیلی اہل بیت وہاں پر قربان نہیں ہوئی. نبی کی اہل بیت کے قربان ہونے سے پہلے میرے نبی کے 22 اصحاب حسین کے قدموں پہ قربان ہوئے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اگر نبی کا شریف ہے بھی آپ کو سبحان اللہ. ہاں جی، یہ بیان نہیں کریں گے لوگ. اس لیے یاد رکھو، کربلا میں نبی کی اہل بیت کے قدموں پر محبت نچھاور کرنے والے 22 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے. اس کے بعد علی اکبر، اس کے بعد علی اصغر، ان کے بعد قاسم، ان کے بعد بنو محمد، ان کے بعد عباس، ان کے بعد حضرت امام حسین ہے. لیکن پہلے نبی کے صحابہ کی قربانیاں ہیں وہاں پر. اور پھر چلو اگر آپ مدینہ شریف میں دیکھیں تو میرے نبی کا گنبد خضرا، کربلا میں دیکھو تو نواسے کا سنہری گنبد ہے. ادھر مصطفیٰ کا گنبد، ادھر حسین کا گنبد. ادھر مدینہ، ادھر کربلا. مدینہ میں نبی کے پہلو میں ایک ابو بکر، ایک عمر. چلو کربلا میں چلو، جا کر دیکھو. میرے اساتذہ دیکھ کے آئے ہیں، ان سے پوچھو امام حسین کے پڑوس میں 2 قبریں ہیں. پوچھو ذاکروں سے، پوچھو اہل بیت کی محبت کے دعوے داروں سے، بتاؤ قبریں کن کی ہے. زید کے پیالے تو پی سکتے ہیں، نام نہیں لیں گے. یاد رکھنا حسین کے پہلو میں ایک نام ابو بکر بن علی ہے، دوسرا نام عمر بن علی بن ابی طالب. حضرات گرامی، اہل بیت کی شان نبی کی بارگاہ سے جو صحابہ نے بیان کی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور نبی کے صحابہ کی شان جو اہل بیت نے بیان کی ہے کوئی اور کر نہیں سکتا. میرے نبی کی پیاری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ میرے نبی کی بارگاہ سے اہل بیت کی شانیں سن کر ان کو سناتی رہی امت کو. اب صحابہ کی شانیں بھی اماں عائشہ نبی سے سن کر امت کو عطا کرتی رہی.
حضرت گرامی آئیے میں نت رسالت معاب علی صاحب صلوات کے لیے چند